قوم لوط کی اسی شہر میں واپسی جس پر اس پر عذاب نازل کیا گیا تھا۔ بحیرہ مردار کے ساحل پر شیطانی شہر کی تیاری۔ آخر اسرائیل بحیرہ مردار کے اس بنجر صحرا میں اربوں ڈالر کیوں جھونک رہا ہے جہاں پرندے تک اڑنا گوارا نہیں کرتے؟ کیا یہ محض ایک پرائیڈ فیسٹیول ہے یا اس مقام کا انتخاب اللہ کو کھلی جنگ کا چیلنج دینے کے مترادف ہے؟ ایپسٹین فائلز، معصوم بچوں کی قربانی اور بال جیسے شیطانی بتوں کی پوجا کا اس جدید ایجنڈے سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہم جنس پرستی کی عالمی تحریک کی بنیاد رکھنے والے وہ لوگ تھے جن کا مقصد انسانی خاندانی نظام کو جڑ سے اکھاڑنا تھا؟ غزہ میں 70,000 فلسطینیوں کی نسل کشی، ان کی شہادت اور اسرائیل کے اس پرائڈ سٹی کے درمیان وہ کون سا خوفناک رشتہ ہے جسے دنیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ سب اس دجالی فتنے کی تیاری ہے جس کا انتظار صہیونی صدیوں سے کر رہے ہیں؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، اور کچھ ایسی زمینیں جنہیں خالق کائنات نے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی بنجر اور مردہ زمین جہاں پرندے تک اڑنا گوارا نہیں کرتے، جہاں کی مٹی آج بھی ہزاروں سال پہلے نازل ہونے والے قہر کی گواہی دیتی ہے، اور جہاں کے پتھروں پر عذاب الہی کی مہر ثبت ہے۔ میں اسی مقام کی بات کر رہا ہوں جہاں سدوم اور گمورہ کی بستیوں کو فرشتوں نے اپنے پروں کی نوک پر آسمان تک اٹھا کر واپس پٹخ دیا تھا، جہاں پتھروں کی بارش ہوئی تھی تاکہ تا قیامت کوئی دوبارہ اس گناہ کی جرت نہ کر سکے۔ لیکن آج انسانی تاریخ کا سب سے بڑا تماشا وہیں سجنے والا ہے۔ جس زمین کو مردہ قرار دیا گیا تھا، وہاں اب اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری سے ریت کے سینے پر ایک عارضی شہر بسایا جا رہا ہے۔ کوئی عام شہر نہیں بلکہ پرائڈ سٹی ہے، ایک ایسا شہر جہاں 4 دن اور 4 راتوں تک وہ سب کچھ ہوگا جو عرش الہی کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ رقص و سرود کی ناپاک محفلیں، وہی پرانی بے حیائی، وہی سرکشی اور وہی ڈھٹائی، گویا قدرت کو، اللہ کو ایک بار پھر للکارا جا رہا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بنجر صحرا میں جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں، وہاں اتنی خطیر رقم کیوں جھونکی جا رہی ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا کسی عالمی ماسٹر مائنڈ کا وہ خفیہ ایجنڈا جس کا مقصد انسانیت کو ایک بار پھر اسی گڑھے میں گرانا ہے جہاں سے اسے نکالا گیا تھا؟ کیا قوم لوط کے پیروکار اپنے انجام کو بھول کر اسی مقام پر واپس لوٹ رہے ہیں جہاں ان پر عذاب الہی نازل ہوا تھا؟ اور وہ کون سے شیطانی ہاتھ ہیں جو اس آگ کو ہوا دے رہے ہیں؟ تو چلیے آج اس بھیانک منظرنامے سے پردہ اٹھاتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس جدید پرائڈ سٹی کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 1 سے 4 جون 2026 کی تاریخیں تاریخ کے سیاہ ترین باب کے طور پر رقم ہونے جا رہی ہیں۔ مقام ہے صحرائے یہودا، جوڈیئن ڈیزرٹ، اور دنیا کا سب سے پست مقام بحیرہ مردار، وہ بنجر، ویران اور بدبودار علاقہ جہاں پانی میں نمک کی مقدار اس قدر زیادہ ہے کہ آبی حیات کا کوئی تصور نہیں، جہاں ایک مچھلی تک زندہ نہیں رہ سکتی، جہاں کا ماحول اتنا زہریلا ہے کہ پرندے تک وہاں سے گزرنا گوارا نہیں کرتے۔
لیکن اس موت کے سناٹے میں، اس وادی مردار میں، اسرائیل اور اس کے حامی اب پرائیڈ لینڈ کے نام سے ایک بستی بسانے جا رہے ہیں، جہاں ایک مکروہ جشن منایا جائے گا۔ یہ محض ایک فیسٹیول نہیں، بلکہ مشرق وسطی کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا LGBTQ اجتماع ہے۔ اسے ایک عارضی شہر کا نام دیا گیا ہے، ایک ایسی بستی جو ریت کے سینے پر صرف 4 دن کے لیے ابھرے گی، لیکن اس کی مکروہ گونج صدیوں تک فضا میں معلق رہے گی۔ اس عارضی شہر کو بسانے کے لیے اسرائیل کی پوری مشینری حرکت میں آ چکی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں ہم جنس پرست اور ان کے حامی اس مقام پر جمع ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے اسرائیل نے پہلے ہی سے 15 بڑے ہوٹلز بک کر لیے ہیں، جنہیں مکمل طور پر انہی کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ اس بنجر صحرا میں جہاں پینے کا پانی نایاب ہے، وہاں مصنوعی جھیلیں، پارکس اور پرتعیش خیمے تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی چند گھنٹوں کا ایونٹ نہیں، بلکہ 4 دن تک مسلسل 24 گھنٹے چلنے والا گناہوں کا ایک ایسا جشن ہے، جہاں شیطانی موسیقی اور رقص اور وہ سب افعال ہوں گے جو انسانی عقل و فطرت کے خلاف ہیں۔ لیکن یہاں سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا بنجر اور مردہ صحرا جہاں زندگی کے آثار موجود نہیں، وہاں اربوں ڈالرز کی یہ خطیر رقم کیوں لگائی جا رہی ہے، وہ بھی صرف 4 دن کے لیے؟ کیا یہ محض ایک تفریح ہے یا کوئی سوچی سمجھی عالمی سازش؟ اس کا جواب کسی کتاب میں نہیں، بلکہ اس زمین کے جغرافیے کی تہوں میں چھپا ہے۔ یہ محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں، بلکہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی عبرت گاہ ہے۔ یہ وہی زمین ہے جہاں آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا جو بے شمار دولت اور سرسبز و شاداب بستیوں کی مالک تھی، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ قوم لوط وہ بدبخت قوم تھی جس نے کائنات کے فطری اصولوں کو پیروں تلے روند ڈالا۔ انہوں نے اس گناہ عظیم کی بنیاد رکھی جس کا تصور ان سے پہلے کسی انسانی ذہن میں نہیں آیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اس حقیقت کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم مردوں کے پاس خواہش نفسانی لے کے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سال ہا سال انہیں پکارا، انہیں اللہ کے غضب سے ڈرایا، لیکن ان کی سرکشی اور ڈھٹائی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے خود اللہ کے نبی کو بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دیں۔ پھر وہ فیصلہ کن وقت آیا جب اللہ نے اپنے فرشتوں کو خوبصورت خوبرو نوجوانوں کی شکل میں بھیجا۔ جب ان بدبختوں نے اللہ کے فرشتوں کو بھی ان کی بھی بے حرمتی کی کوشش کی تو رحمت کے دروازے بند ہو گئے اور قہر الہی کی گھڑی آن پہنچی۔ سورہ ہود آیت 82 میں اس ہولناک عذاب کا اس کی منظر کشی کچھ یوں کی گئی ہے جسے سن کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ان بستیوں کو تلپٹ کر دیا، یعنی اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے جو تہ بتہ مسلسل گر رہے تھے۔ آج کا بحیرہ مردار اسی لرزہ خیز عذاب کی ایک زندہ جاوید نشانی ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 430 میٹر نیچے
یہ دنیا کا سب سے گہرا اور نشیبی مقام ہے۔ یہ گہرائی گواہی دیتی ہے کہ زمین کو کس شدت سے الٹا گیا تھا۔ اس کے پانی میں نمک کی مقدار 34% سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس میں کوئی مچھلی، کوئی پودا، حتیٰ کہ کوئی خوردبینی جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بحیرہ مردار، مردہ سمندر کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو بنجر اور زہریلا بنا کر رہتی دنیا تک کے لیے یہ واضح پیغام دے دیا تھا کہ جو قومیں حد سے گزر جاتی ہیں ان کا انجام ایسا ہی عبرت ناک ہوتا ہے۔ اور آج اسی عبرت کی زمین پر دوبارہ وہی گناہ دہرانا اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دینے کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ مگر افسوس، انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ جس زمین کو خالق کائنات نے ابدی خاموشی اور عبرت کا لبادہ پہنایا تھا، اسے اب مکروہ ڈھول ڈھمکوں اور گناہوں کے جشن کی زمین بنایا جا رہا ہے۔ 1 سے 4 جون 2026 تک بحیرہ مردار کے کنارے ہونے والا یہ ابلیسی تماشا محض ایک موسیقی کا میلہ یا عام تفریح نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی سیاسی ڈھال بھی ہے۔ اس کے انتظام کے لیے اسرائیل نجی تنظیموں کو بطور فرنٹ یا فیس استعمال کر رہا ہے، جو صرف ایک کور ہے۔ در حقیقت اس کی سرپرستی اسرائیلی حکومت کر رہی ہے۔ پس پردہ اسرائیلی وزارت خارجہ، منسٹری آف فارن افیئرز اور وزارت سیاحت وہی اس کا سارا انتظام دیکھ رہے ہیں۔ مغرب میں انسانی حقوق کے نام نہاد علم بردار اس ایجنڈے کو ترقی کا نام دے رہے ہیں، لیکن حقیقت پسند مغربی تجزیہ کار اسے پنک واشنگ کہہ رہے ہیں۔ پنک واشنگ کیا ہے؟ گزشتہ 1 برس کے دوران مغرب میں اسرائیل کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ بالخصوص نوجوان نسل میں اسرائیل کے لیے نفرت کے جذبات بڑھ گئے ہیں۔ مغربی یوتھ اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کا مجرم سمجھتی ہے۔ امریکی نوجوان اسرائیل پر امریکہ میں دخل اندازی اور اثر و رسوخ کے ذریعے مینیپولیٹ کرنے کا الزام لگاتی ہے۔ لیکن اسی مغربی معاشرے میں انسانی حقوق کے ایسے نام نہاد علم بردار بھی موجود ہیں جو اس ایجنڈے کو ترقی پسندی اور آزادی کا نام دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک ایسی مکارانہ حکمت عملی ہے جس کے ذریعے اسرائیل دنیا کی توجہ اپنے ان سنگین جرائم سے ہٹانا چاہتا ہے جو وہ معصوم فلسطینیوں پر ڈھا رہا ہے، وہ نسل کشی۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے لبرل ہیں، ترقی پسند اور آزاد خیال ہیں کہ ہم نے اس بنجر ریگستان کو بھی ایک رنگین جشن میں بدل دیا۔ ہم مشرق وسطیٰ میں آزادی، جمہوریت اور انسانی حقوق کا واحد جزیرہ ہے۔ لیکن یہ سب ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جس وقت اس عارضی شہر میں رقص کی مکروہ محفلیں سجیں گی، اسی وقت چند کلومیٹر دور غزہ اور ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہوگا۔ اور سب سے ہولناک بات، مقام کا انتخاب۔ آخر یہ سب اسی مقام پر کیوں ہو رہا ہے جہاں قوم لوط کے وجود کو مٹا دیا گیا تھا؟ کیا اسرائیل کے پاس اس پنک واش کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی؟ اس مقام کا انتخاب دراصل ایک بدترین سرکشی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ طاقتیں اب چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ان بستیوں میں جشن منا رہے ہیں جو غضب الہی کا شکار ہوئیں۔ گویا وہ خالق کو یہ پیغام دے رہے ہوں کہ جس گناہ پر تو نے عذاب نازل کیا اسے ہم نے عالمی ثقافت بنا ڈالا۔ کیا یہ کائنات کے مالک کو کھلا جنگ کا چیلنج دینے کے مترادف نہیں؟ کیا یہ ڈھٹائی کی وہ انتہا نہیں جہاں انسان اپنے انجام کو بھول کر اسی گڑھے میں دوبارہ گر رہا ہے جہاں سے اسے نکالا گیا تھا؟ دراصل حضور، ان کی یہ سرکشی آج کی نہیں، یہ صدیوں پرانی ہے، جس کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں بار بار ملتا ہے۔ ماڈرن تاریخ پر نظر ڈالیں تو LGBTQ کی اس پوری تحریک کی بنیاد اس میں آپ کو صہیونی ہی ملیں گے۔
19ویں صدی کے آخر میں جب دنیا اخلاقی اقدار پر قائم تھی، اس وقت جرمنی سے ایک آواز اٹھی جس نے انسانی فطرت کو بدلنے کا بیج بویا۔ اس تحریک کا بانی میگنس ہرشفیلڈ تھا، جو ایک جرمن نیاد صہیونی ڈاکٹر تھا۔ ہرشفیلڈ وہ پہلا شخص تھا جس نے ہم جنس پرستی کو ایک سائنسی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی اور اسے تیسری جنس، تھرڈ سیکس کا نام دیا۔ اس نے برلن میں انسٹیٹیوٹ فار سیکسولوجی قائم کیا، جو دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا مرکز تھا، جہاں انسانی صنفی شناخت، جینڈر آئیڈینٹی کو بگاڑنے پر کام شروع ہوا۔ ناقدین اسے ایک ایسے ایجنڈے کا حصہ قرار دیتے ہیں جس کا مقصد روایتی خاندانی نظام کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ ہرشفیلڈ کے کام نے وہ بنیاد فراہم کی جس پر آج کا LGBTQ کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ جب یہ تحریک یورپ سے امریکہ پہنچی تو وہاں بھی اس کی قیادت کرنے والے صہیونی ہی تھے۔ فرینک کیمنی، جس نے امریکہ میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کی پہلی بڑی تحریک شروع کی، وہ بھی ایک صہیونی خاندان سے تھا۔ ہاروی ملک، جو امریکہ کا پہلا اعلانیہ ہم جنس پرست سیاستدان بنا، وہ بھی صہیونی تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس تحریک کے بانی، اس کے سب سے بڑے وکیل، اسے فنڈ کرنے والے ارب پتی اور اسے میڈیا پر پروموٹ کرنے والے زیادہ تر لوگ صہیونی لابی، زائنسٹ لابی سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ایک سوچی سمجھی عالمی حکمت عملی نظر آتی ہے، جس کے تحت مذہبی معاشروں کو کھوکھلا کیا جائے۔ جب کسی معاشرے سے حیا اور خاندانی نظام ختم ہو جاتا ہے تو اسے کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آبادی پر کنٹرول، ہم جنس پرستی کو فروغ دے کر انسانی نسل کی افزائش کو روکا جا رہا ہے۔ عالمی کنٹرول، اس تحریک کو انسانی حقوق کا لبادہ پہنا کر ان ملکوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے جو صہیونی ایجنڈوں کے سامنے رکاوٹ بنے ہوں۔ دیکھیے حضور، یہ معاملہ صرف ایک ایونٹ یا 4 دن کے رقص و سرود تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ تصویر کے تمام رخ ملا کر دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی اور ہولناک شیطانی بساط ہے جو بچھائی جا رہی ہے۔ یاد کیجئے وہ ایپسٹین فائلز، جس کے انکشافات نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، معصوم بچوں کا استحصال، ان پر ہونے والے مظالم اور پس پردہ بال جیسے شیطانی بتوں کی پوجا۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ بالکل نہیں۔ جیفری ایپسٹین کے بارے میں یہ انکشافات منظر عام پر آ چکے ہیں کہ وہ دراصل ایک اسرائیلی ایسٹ تھا، ایک اسرائیلی اثاثہ تھا، جس کا کام دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو اخلاقی گراوٹ کا شکار کر کے، ان کے اعمال کو فلم بند کر کے انہیں قابو میں رکھنا تھا۔ آج وہی طاقتیں فلسطین کی پاک زمین پر لہو کی ہولی کھیل رہی ہیں۔ غزہ میں اب تک 70,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں اکثریت معصوم بچوں اور عورتوں کی ہے۔ عالمی مبصرین اب اس نسل کشی کو محض ایک جنگ نہیں بلکہ انسانی قربانی، ایک ہیومن سیکریفائس قرار دے رہے ہیں۔ کیا یہ سب ان شیطانی بتوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے جن کی عبادت ان تاریک راہداریوں میں کی جاتی ہے؟ یہ محض سیاست نہیں، یہ شیطان کے پجاریوں کی آخری جنگ ہے۔ اسرائیل اپنے نام نہاد مسیحا یعنی دجال کی آمد کا انتظار کر رہا ہے، اور اس کی آمد کی راہ ہموار کرنے کے لیے اللہ کی زمین پر ایسے ایسے گناہ کر رہا ہے جو آسمان کو، عرش کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک طرف غزہ میں بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، دوسری طرف قوم لوط کی تباہ شدہ سرزمین پر کھلے عام وہی گناہ دہرائے جا رہے ہیں جن پر کبھی پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ یہ خالق کائنات کو براہ راست چیلنج دینے کے مترادف ہے۔ یہ اس دجالی فتنے کی تیاری ہے جہاں حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا۔ وہ بنجر صحرا اور بحیرہ مردار، اس کی خاموشی
اور وہاں ہونے والا یہ شیطانی جشن، یہ سب پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے خلاف ایک اعلانیہ جنگ ہے۔ یہ لوگ اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں پوری دنیا کے امن کو آگ لگانی پڑے۔ سچ اور جھوٹ کا یہ کھیل جاری ہے، شوبدہ بازی جاری ہے، منافقت جاری ہے، دھوکہ دہی جاری ہے، دجل جاری ہے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کے دجل سے، اس فتنے سے، اس جھوٹ سے، اس فریب سے، اس دھوکے سے، اس گناہ سے، اس دلدل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ پر قائم رہنے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے، آپ کے، ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔